اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. البرہان الثانی ان قرینۃ الحکمت ناظرۃ کما تقدم فی بحث الاطلاق الی المدلول التصدیقی الجدی فہی تعین المراد التصدیقی الاخری. حضرات، ہم لوگوں کی جو گفتگو چل رہی تھی گزشتہ جلسے میں، وہ اس سلسلے میں تھی کہ ادوات عموم استیاب کو جو سمجھاتے ہیں وہ کس طریقے سے سمجھاتے ہیں. ایک سوال انہوں نے چھیڑا تھا کہ ادوات عموم جب داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ادوات عموم آیا قرین حکمت کی مدد سے استیاب کو سمجھا رہے ہیں یا نہیں؟ قرین حکمت کی ضرورت نہیں ہے، ادوات عموم مستقلاً سمجھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ادوات عموم کو آپ مانیں گے کہ وضع ہوا ہے معین کرنے کے لیے استیعاب ما یراد من المدخول، ٹھیک ہے، تو پہلی والی وجہ صحیح ہے، یعنی قرین حکمت کے ذریعے سے شمولیت سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اکرم کل عالم میں قرین حکمت کے ذریعے سے شمولیت سمجھ میں آ رہی ہے. اب چونکہ یہ کل عالم پہ آ گیا ہے تو لہٰذا جتنے بھی مراد عالم ہیں کہ جو قرین حکمت سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ سب ہیں، ان سب کو سمجھائے گا. یہ ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت یہ نہیں، یہ کیا نام ہے، استیاب ما یراد من مدخول کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ استیاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علیہ ہے. جس چیز کے اوپر ہے منطبق ہو سکتا ہے مدخول، ان تمام کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے آیا ہے. تو پھر قرین حکمت کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈائریکٹ لفظ کل ہی استیاب کو سمجھا رہا تھا، تم استیاب سمجھا رہے ہیں. تو فرمایا تھا انہوں نے، صاحب کفایہ نے دونوں چیز کو ممکن کہا تھا، ٹھیک ہے، دونوں چیز ممکن ہے، لیکن پھر آگے چل کر انہوں نے دو برہان پیش کرنا چاہا ہے، جس میں سے ایک بیان ہو چکا، دوسرا آج بیان ہوگا. وہ برہان پہلی والی بات کو باطل کر رہا ہے. یہ دو چیزیں دیکھیے، ایک ہے موضوعۃ لاستیعاب، ہے نا، لاستیعاب ما یراد من المدخول، ما یراد من المدخول، ایک اس کے لیے ایک صورت. دوسری صورت کیا ہے؟ موضوعۃ، بولیے، موضوعۃ لاستیعاب تمام ما یصلح المدخول انطباق علیہ. کہہ رہے ہیں کہ برہان اس چیز پہ قائم کیا گیا ہے، دو برہان، کہ پہلی والی بات غلط ہے، یہ والی چیز جو غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہو گیا اور یہ صحیح ہے، ٹھیک، اور یہ صحیح. یعنی ادوات عموم اس لیے نہیں وضع ہوئے ہیں کہ معین کریں، شامل کریں ان چیزوں کو کہ جو مراد مدخول ہیں، بلکہ شامل کریں ان تمام چیزوں کو کہ جن کے اوپر مدخول مطابقت کر سکتا ہے. دونوں میں فرق باریک صحیح ہے کہ اگر آپ پہلی والی بات کریں گے اس کا مطلب یہ مراد متکلم کس سے ثابت ہوگا؟ جی، قرین حکمت سے پہلے مراد متکلم کو ثابت کیجئے شمولیت کو، پھر آئیے کہیے ہاں کہ جو مراد ہے یعنی سب
اس کے لیے وضع ہوا ہے یہ، ہے نا. کہتے ہیں کہ دو باتیں. پہلی دلیل بطلان نظریہ اول کے اوپر لغویت، کیونکہ اگر یہ استیاب اور شمولیت اسی سے سمجھ میں آ جاتی ہے قرینہ حکمت سے، تو عادات کو وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے نہیں لغویت جو ہے وہ پورے طور سے لاگو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لغویت پورے طور سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کیا فرمایا تھا برہان اول میں کہ وضع کا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ عموم عادات عموم ہے نا، اور ایک اطلاق. اس کا جو ہے مفہوم ہے، ایک مفہومی تصور ہے، اور ایک کیا ہے مصداقی مرحلہ ہے. اگر مصداقی مرحلے میں آپ وارد ہوں گے تو ممکن ہے آپ کو دونوں ایک نظر آئے، ہے نا، دونوں ایک نظر آئے، لیکن مفہومی اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، شان واحد نہیں ہے. دونوں کو مفہومی طور پہ متصور کیا جا سکتا ہے. دونوں الگ الگ تصور، الگ الگ مفہوم ہے. اطلاق کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اطلاق یا قرینہ حکمت کاہے کے لیے ہے؟ ہاں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو خصوصیات ہیں، مقیدات ہیں، قیودات ہیں، وہ نہیں ہیں. ذات طبیعت عالم مراد ہے. ذات طبیعت کو سمجھانے کے لیے، استیاب کو نہیں سمجھانے کے لیے. حذف خصوصیات ہے، حذف و حذف و زوائد کے حذف و زوائد ہے نا. حذف و زوائد جو خصوصیات جو ہیں اس کے، اس کو حذف کرنے کے لیے، قیودات کو حذف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ استیاب ہے، اس کا نتیجہ شمولیت ہے. کہا کہ عالم سے مراد کیا ہے؟ طبیعت عالم ہے بغیر کسی قید کے. اس کا نتیجہ استیاب ہو جائے گا نثار عالم. لیکن عموم جو ہے نا، عادات عموم، کل، یہ کل مستقیماً آ کے ادوات کو استیاب کو سمجھا ہی رہا ہے. ہاں، تکسر افراد کو سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مفہوماً الگ الگ ہیں دونوں. ٹھیک، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ واضح کے لیے یہی چیز اجازت بخش ہوتی ہے. واضح کو یہی چیز اجازت دے دیتی ہے. جب دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے تو واضح دو الگ الگ مفہوموں کے لیے دو الگ الگ لفظ وضع کر سکتا ہے. ایک لفظ کو استیاب کے لیے وضع کیا ہے، وہ کل ہے، ادوات عموم ہے. ایک لفظ کو ذات طبیعت کے لیے وضع کیا ہے، اور حذف و زوائد کے لیے وضع کیا ہے، حذف قیود کے لیے وضع کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اطلاق و قرینہ حکمت ہے. البتہ یہ میں نے مسامتاً کہا، ورنہ وضع کہاں کیا ہے اطلاق و قرینہ حکمت کو. اطلاق و قرینہ حکمت، کیونکہ اطلاق و قرینہ حکمت جو ہے وہ حذف قیودات کے لیے تھا، لہذا واضح آ کے اس کو وضع کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرحلہ تطبیق میں اگر آپ جائیں گے تو دونوں آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے، پریکٹیکلی ہو سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے اگلے صفحے میں فرمایا ہے کہ حتی لو لم ينتہ الى نتیجۃ عملیۃ بالنسبۃ للحکم الشرعی، اگرچہ وہ منتہی نہ ہو کس چیز کی طرف؟ ایک نتیجہ عملی کی طرف، پریکٹیکلی نتیجے کی طرف جو حکم شرعی کی نسبت ہے. ٹھیک ہے، ذات وہذا یکفی لتسہیل وضع، یہ تسہیل وضع کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. لأن الفائدۃ، یہاں سے میں ملا رہا ہوں، یا ابھی تک کا مفہوم بیان کیا اس پیراگراف کا، لیکن اس جملے کو میں نے کل کہا تھا کہ واضح کروں گا، تو اب تطبیق کر رہا ہوں اس کی. لأن الفائدۃ المترکبہ من الوضع، وضع کا جو وضع ادوات عموم کی یہاں سے بات نہیں کر رہے ہیں، مطلق وضع کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انما ہی، اس کا فائدہ کیا؟ انما ہی افادۃ المعانی المختلفہ، معانی مختلفہ کو سمجھانے کا فائدہ دیتا ہے وضع. تو
کبھی جو ہے وہ ایک عالم کو، کبھی بعض عالم کو، کبھی کل علماء کو سمجھانے کے لیے. تو بعض کے لیے الگ وضع ہوگا اور کل کے لیے الگ وضع ہوگا. تو یہ تکسر کو سمجھانے کے لیے یہ ادوات عموم آئے ہیں کل، ٹھیک ہے، جو اس بعض کے مقابلے میں ہیں یا واحد کے مقابلے میں ہیں. ٹھیک ہے، میں پھر پڑھ رہا ہوں. لأن الافادۃ المترکبہ من الوضع، اس لیے کہ وہ افادہ، فائدہ پہنچانا کہ جس کی امید ہوتی ہے وضع سے، ہے جس کا انتظار رہتا ہے وضع سے، وہ کیا ہے فائدہ؟ انما ہی افادۃ المعانی مختلفہ، معانی مختلفہ کا فائدہ پہنچانا، یہ ہے وضع کا مقصد. ٹھیک ہے، تو یہی وضع کبھی بعض افراد کو سمجھانے کے لیے آتا ہے، کبھی تمام افراد کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ بعض کے لیے الگ وضع ہو لفظ اور تمام کے لیے الگ وضع ہو. ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ يَكْفِي لِتَسْهِيلِ استعمال، اور اسی طریقے سے یہی بات مفہوماً دونوں کا الگ الگ رہنا، یہی چیز ہے نا کافی ہے. جیسے وضع کے لیے کافی تھا، وضع کی صحت کو ثابت کر رہا تھا، ویسے ہی استعمال کے لیے بھی کافی ہے، صحت استعمال کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اِذْ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُ الْمُسْتَعْمِلِ بِإِفَادَةِ اِذْ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُ الْمُسْتَعْمِلِ بِإِفَادَةِ التَّكَسُّرِ بِنَفْسِ مدلول الخطاب، اس لیے کہ کبھی جو استعمال کر رہا ہے نا، جو مستعمل ہے، جو واضح نوز کر دے لفظ کو، اب مستعمل استعمال کر رہا ہے کل عالمین. قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكسر، افادہ تکسر سے مستعمل کی جو غرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس سے متعلق ہوتی ہے؟ بنفس مدلول الخطاب، خود مدلول خطاب سے اس کی غرض متعلق ہوتی ہے. یعنی عالم کیا نام ہے عالم جال میں ہی وہ کل کو کہنا چاہتا ہے، اس کی غرض استعمال سے یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے یہ جو استیاب ہے، شمولیت ہے، یہ قرین حکمت سے بھی سمجھ میں آتی ہے. پھر سے ذہن میں رکھیے، میری طرف آ رہے سب لوگ میرے ساتھ، یہ جو استیاب اور شمولیت ہے یہ قرین حکمت سے بھی سمجھ میں آتی ہے اور ادوات عموم سے بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ادوات عموم داخل ہوتے ہیں اکرم کل عالم، وہاں پر یہ شمولیت آیا ضمناً ادوات عموم سے سمجھ میں آ رہی ہے اور اصلاً اور حقیقتاً وہی قرین حکمت ہی ثابت کر رہا ہے، یا نہیں ضمناً نہیں مستقلاً ادوات عموم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ استیاب کو سمجھائے؟ دو نظریے تھے. بہتر اور صحیح نظریہ کیا ہے کہ خود ادوات عموم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ادوات عموم میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ استیاب کو سمجھائے. ٹھیک، اب اس کے اوپر نظریہ لغویت جو پیش کیا گیا تھا، برہان لغویت، اس برہان لغویت کو انہوں نے کاٹ دیا ہے شہید صدر نے. لیکن جو دوسرا برہان ہے اسے کاٹا نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کیا نام ہے شہید ثانی کا نظریہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ استظہرہ وجہ ثانی بحق، جو انہوں نے حق کہا تھا. وہ برہان دوم پڑھتے ہیں. البرہان الثانی ان قرینۃ الحکمت ناظرۃ کما تقدم فی بحث الاطلاق الی المدلول التصدیقی الجدی. کہتے ہیں کہ قرین حکمت جو ہے، جیسا کہ اطلاق کی بحث میں گزر چکا ہے، قرین حکمت کس چیز طرف ناظر ہے؟ کس چیز کو سمجھاتی ہے، سمجھاتا ہے قرین حکمت؟ مدلول تصدیقی جدی کو، ہے نا. مقام بیان تمام مراد جدی میں تھا اور قید نہیں لایا، اس کا مطلب مطلق مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اطلاق جو ہے یا قرین حکمت کس چیز کو سمجھاتا ہے؟ مدلول تصدیقی جدی کو. فہیا تعین المراد التصدیقی، پس قرین حکمت کیا معین کرتا ہے؟ ولا تساہم فی تکوین المدلول التصوری، اور اس کا کوئی سہم، کوئی حصہ، کوئی نقش، کوئی کردار تکوین مدلول تصوری میں ہوتا ہے. مدلول تصوری کا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے. مدلول تصوری یعنی معنی لغوی جو ہے نا، اس پہلے آپ 25 بار پڑھ چکے اس چیز کو
کہ اطلاق اور قرین حکمت جو ہے اس کا دخل جو مدلول لغوی میں نہیں ہے. وادات العموم ایک اور یہ بھی فرق ہے. وادات العموم تدخل فی تکوین المدلول تصوری الکلام. ادات العموم کہاں دخالت رکھتا ہے؟ یعنی اکرم عالمن میں بھی آپ نے استیاب کو سمجھا، شمولیت کو سمجھا ہے، مگر کوئی لفظ ایسا نہیں جو استیاب کو سمجھائے. یہاں آپ نے قرین حکمت جاری کر کے استیاب کو سمجھا ہے. اکرم کل عالمین میں بھی استیاب اور شمولیت کو سمجھا ہے، مگر یہاں کائے کے ذریعے سمجھا ہے؟ لفظ کل کے ذریعے سمجھا ہے. ٹھیک، تو پتہ چلا کہ عموم جو ہے، ادوات عموم یہ مداخلت رکھتے ہیں تکوین مدلول تصوری کے میں، تکوین وجود میں لانا. فلو قیلا بینہا، تو یہ چیز فرق میں ذہن میں رکھیے گا. یہ پوائنٹ آپ کے دماغ میں رہا تو آگے کی عبارت آسان ہے. کیا مولانا دانش صاحب سمجھائیے دونوں میں فرق ابھی بتایا. دخل ہے اس کا. ٹھیک، احسن. فلو قیلا بانہا موضوعۃ لاستیعاب المراد من المدخول الذی تعینہ قرین الحکمت. یہ وہی پہلا والا نظریہ جو صاحب کفایہ نے کہا تھا دونوں چیز ممکن ہے. اور پہلے والے میں کیا فرمایا تھا؟ موضوعۃ لاستیعاب ما یراد من المدخول. کیا ادات عموم وضع ہوئے ہیں مراد مدخول کو معین کرنے کے لیے، تمام مصادیق مدخول کو نہیں معین کرنے کے لیے، مراد مدخول. اور مراد کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ جی. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ادات عموم جو وضع ہوئے ہیں کس چیز کے لیے؟ استیاب مراد مدخول کے لیے، کہ جس کو معین کرتا ہے کیا؟ قرین حکمت. وہو المدلول التصدیقی، اور وہی مدلول کیا ہے؟ تصدیقی بھی ہے. کانا معنی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بات آپ کریں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ بڑا عجیب سے نکل رہا ہے. اس کا معنی یہ ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذالک ربط المدلول التصوری الادات بالمدلول التصدیقی لنقل حکمت، کہ مدلول تصوری جو ادات کا ہے یعنی معنی ہے لغوی، یہ مرتبط ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، منحصر ہے، مترتب ہے کس چیز کے اوپر؟ مدلول تصدیقی جو قرین حکمت کا اس کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی گویا مدلول تصدیقی اور مدلول تصوری دونوں جو ایک مرحلے میں آ گئے. قرین حکمت کا مدلول تصدیقی اور ادات کا مدلول تصوری. حالانکہ مدلول تصوری کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، مدلول تصدیقی سے اس سے کوئی ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ چاہیں اردو میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر کانا مانا پہ نمبر ڈال کر کے. جو مدلول تصوری ہے ادات کا، جو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مدلول تصوری ہے ادات کا وہ مرتبط ہے مدلول تصدیقی سے. جو مدلول تصوری ہے ادات کا وہ مرتبط ہے مدلول تصدیقی سے، جو قرین حکمت سے سمجھا جاتا ہے، جو قرین حکمت سے سمجھا جاتا ہے. مدلول تصوری ادات، مدلول تصدیقی منتج من قرینۃ الحکمت. ٹھیک، اور آپ جی بتائیے رتبے کے لحاظ سے پہلے کیا ہے؟ تصوری ہے نا، اس کے بعد ٹھیک ہے تصوری جو ہے رتبے کے لحاظ سے پہلے ہے اور تصدیقی بعد میں ہے. لیکن آپ کی اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ جڑ گئے ہیں، ہے نا. کان معنی ذالک، اس کا معنی یہ ہوا کہ ربط المدلول التصوری للادات
کہ جو ادات کا مدلول تصوری ہے وہ مربوط ہو کس سے؟ مدلول تصدیقی سے، جو قرینہ حکمت کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. وَهَذَا وَاضِحُ الْبُطْلَانِ، یہ چیز واضح البطلان ہے، یہ چیز جو ہے باطل ہے. کیسے؟ لِأَنَّ الْمَدْلُولَ التَّصَوُّرِي لِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْكَلَامِ، اس لیے کہ مدلول تصوری ہے نا کلام کے ہر جز کا انما یرتبط بما یساوی ہے من مدلول الاجزاء الاخرى، مرتبط ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو مساوی ہوتا ہے کلام کے جو دوسرے اجزاء ہیں ان کے مدالیل سے، ان کے مدلولات سے مرتبط ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اے مدلولات تصوریہ، یعنی جو اس کے تصوری مدلولات ہیں. ٹھیک، یہ ہے مثلا اکرم کل عالم، 1 2 3 لفظ ہیں. تو یہ اکرم کا جو ہے وہ کیا ہے؟ اکرم کا مدلول تصوری کیا ہے؟ احترام مثلا. ٹھیک، احترام کرو. عالم کا کیا ہے؟ جاننے والا ہے نا، جاننے والا ہے، یہ مدلول تصوری اس کا ہو گیا، مدلول لغوی. اس کا کیا ہے؟ سب. یہ جو مدلول تصوری ہے کل کا نا، یہ کلام کے باقی جو اجزاء ہیں نا ان کے مدلول تصوری سے مرتبط ہوگا. یہ جو آگے ہے مثال کے طور پہ مراد جدی تصدیقی یا قرینہ حکمت، اس سے مربوط تھوڑی نہ ہے یہ اس کے ساتھ کھپتا ہے، اس کے ساتھ نہیں کھپتا ہے. مراد جدی یعنی سب کا واقعا مراد ہونا، سب کا ہو سکتا ہے کوئی شوخی میں کہہ رہا ہو، شوخی میں کہہ رہا ہوں اکرم کل عالم، اکرم کل نیتا. ہر نیتا، رہبر جان بوجھ کے نہیں کہہ رہے ہیں، یا رہبر بھی فارسی ہو جائے گا، قائد جان بوجھ کے نہیں کہہ رہے ہیں. اکرم کل نیتا جان بوجھ کہہ رہے ہیں. نیتا میں دوسرا منفی تصور ہے نا. جتنے نیتا ہیں سب کا احترام کرو، دلی میں کرن بیدی کا بھی، ٹھیک ہے، سب کا احترام کرو. تو یہ جو کہا جا رہا اکرم کل عالم مثلا، ہو سکتا ہے مذاق میں کہا جا رہا ہو، لیکن مدلول لغوی تو اس کا ہے نا سب. اکرم کل عالم میں کیا آپ جب مذاق میں کسی نے کہا تو اس کے ترجمے میں سب ہٹا دیں گے کہ رہے گا نا. لیکن اگر یہ منحصر ہوگا اس سے، اس پر مرتبط ہوگا اس سے، تو اگر کسی نے حالت مذاق میں کہا، حالت ہزل میں کہا ہے اکرم کل عالم، تو اس کل کا ترجمہ آپ نہیں کر پائیں گے. بات ہو رہی بات. لہٰذا آپ مدلول تصدیقی سے اس کو مرتبط نہ کیجئے. میں پھر سے جملہ پڑھ رہا ہوں. بأنها فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرینۃ الحکمت. اگر یہ کہا جائے کہ یہ ادات یعنی کل یہ وضع ہوا ہے، ادات عموم وضع ہوئے ہیں استیعاب کے لیے، اس چیز کے استیعاب کے لیے کہ جو مدخول سے مراد ہے اور اس مراد کو معین کرنے حکمت کرتا ہے، اور وہی مدلول تصدیقی بھی ہے جس کو قرینہ حکمت معین کر رہا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مرتبط کیا گیا ہے مدلول تصوری کو، کان معنی ذالک ربط المدلول تصوری للادات بالمدلول تصدیقی قرینہ حکمت، کہ گویا آپ جو ادات کا مدلول تصوری ہے اس کو مرتبط کر رہے ہیں کس سے؟ مدلول تصدیقی سے، قرینہ حکمت کے. وہذا واضح البطلان، یہ واضح البطلان ہے. کیوں؟ لأن المدلول التصوری لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساوي ہے من مدلول الاجزاء الاخرى، اس لیے کہ جو مدلول تصوری ہوتا ہے نا کلام میں سے کسی ایک جز کا مثلا کل کا، وہ مرتبط ہوتا ہے اس کلام کے دوسرے اجزاء کے مدلول تصوری سے. اقران مدلول تصوری سے اور عالم مدلول تصوری سے وہ مرتبط ہوگا. ٹھیک ہے؟ اے مدلولات ہی تصوریہ اپنے مدلولات تصوریہ سے مرتبط ہوتا ہے. ولا شک، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ فی ان للادات مدلولا تصوریا، کہ ادات یعنی کل ادات کا جو ہے ایک مدلول تصوری ہوتا ہے، وہ استیعاب ہے. مدلول تصوری ہے وہ کیا ہے؟ استیعاب ہے، جس کو میں نے اردو میں کیا لکھا ہے؟ یا سب. ٹھیک ہے؟ محفوظاً،
یہ اس کا جو مدلول تصوری جو استیاب یا سب ہے یہ محفوظ رہتا ہے اس لفظ کل میں، حتی لو خلل کلام الذی وردت فیہ من المدلول التصدیقی نہائیاً، اگرچہ آپ نہائی طور پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ کلام جو مدلول تصدیقی سے خالی ملے تب بھی اس کا جو مدلول لغوی ہے وہ اس میں رہتا ہے، مدلول لغوی استیاب ہے سب ہے وہ اس میں رہے گا، کما فی حالات الحزل، جیسا کہ حالات حزل میں ہوتا ہے، مذاق کی صورت میں ہے نا۔ اگر ہم مذاق میں بھی کہہ رہے ہیں اکرم کل عالم تو قرین حکمت جاری کریں گے تو استیاب تو نہیں آئے گا، لیکن ترجمہ کریں گے تو استیاب رہے گا اس میں۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ یہ استیاب جو کل میں چھپا ہوا ہے اس کا کوئی رابطہ اور واسطہ اس استیاب سے نہیں ہے کہ جو قرینہ حکمت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذاق میں بھی اگر کہیں گے تو قرینہ حکمت والا تو استیاب نہیں آئے گا، مگر یہ والا استیاب رہے گا۔ بس پتہ یہ چلا کہ استیاب کس سے سمجھ میں آتا ہے؟ ادات عموم سے مستقیما سمجھ میں آتا ہے، مباشرتاً سمجھ میں آتا ہے بدون مدد قرینہ حکمت۔ فکیف یناتو، پس کیسے منحصر کیا جا سکتا ہے، مرتبط کیا جا سکتا ہے، منوط کیا جا سکتا ہے، یہ چیز اس پر منوط ہے، اس پر متوقف ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے متوقف کیا جا سکتا ہے مدلول وضعی کو مدلول تصوری پر، مدلول تصدیقی پر؟ یہ اشکال انہوں نے وارد کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس برہان سے اس چیز کو کاٹ دیا ہے کہ یہ جو موضوع ہوا ہے ذات عموم استیاب ما یراد من مدخول سے، یعنی قرینہ حکمت سے استیاب سمجھ میں آتا ہے، اور جو استیاب سمجھ میں آ گیا قرینہ حکمت سے اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ فی نفس سے کہاں پہ دلالت کرتا ہے؟ استیاب پہ دلالت کرتا ہے، شمولیت دلالت کرتا ہے، ٹھیک۔ بہت مزیدار بحث ہے، خدا کے لیے آپ لوگ مباحثہ اچھے سے کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ مباحثہ پہلے جانے کے بعد یہاں سے مطالعہ کیجیے گا، سونے سے پہلے پھر مباحثہ کیجیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں حاضر ہوئیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔